السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام آن لائن سوال جواب کے سیشن میں ہم مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ تو ناظرین چلتے ہیں اپنے سوالوں کی طرف۔ سوالات کرنے سے پہلے میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلا سوال ہے جاوید خان کا۔ وہ پوچھتے ہیں کسی امام مسجد کے تلفظ ٹھیک نہ ہوں، بار بار کوشش کے باوجود وہ ٹھیک نہیں کر پاتا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی امام مسجد ہے اور اس کے تلفظ ٹھیک نہیں ہیں تو انہیں چاہیے وہ اپنے تلفظ ٹھیک کر لے، لحن جلی لحن خفی سے محفوظ رہے، نماز میں غلطی نہیں کرے، اور بار بار وہ ایسی غلطی کر رہا ہے جس سے نماز میں مسائل پیدا ہوتے ہیں تو آپ اس وقت تک اس کو امامت سے جدا کر دیں تا وقت کہ وہ اپنے تلفظ ٹھیک نہ کر لے۔ جب وہ اپنے تلفظ کو ٹھیک کر لے، اس کی قرات ٹھیک ہو جائے تو اسے امام بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مستنصر بلوچ پوچھتے ہیں رخصتی کے وقت دلہن کے سر پر جو قرآن کریم رکھتے ہیں اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ دلہن کے سر پر قرآن کریم رکھ کے اس کو گھر سے رخصت کرنے کا جواز شریعت میں موجود نہیں ہے۔ یہ ایک رسم ہے، اس رسم کا اسلام اور دین سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مناسب تھا کہ آپ دلہن کے سر پہ قرآن رکھنے کے بجائے اپنی دلہن کو قرآن کریم کی تعلیم سے سنوارتے، احکامات سمجھاتے، احکامات کا پابند بناتے تو اس کی نجات کا معاملہ ہو سکتا تھا۔ خالی سر پہ قرآن رکھ کے اس کے سائے میں چلانا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محمد سلیم خان پوچھتے ہیں دل میں اگر کوئی قسم لیتا ہے تو یہ کیسا ہے؟ دل میں قسم لینے سے کیا ہوتا ہے؟ قسم کے لیے زبان سے، قسم کے لیے ہاتھ سے، قسم کے لیے اس طرح کے معاملات پہ قسم پوری ہوتی ہے۔ خالی دل میں آپ قسم کی بات کریں، اسے زبان پہ نہ لائیں، اسے لکھ کے نہ دیں تو ایسی صورت میں کوئی قسم آپ کی واقع نہیں ہوتی۔ سید عبدالواحد پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہم اکثر مساجد میں دیکھتے ہیں کہ نوجوان طبقہ بطور ادب اپنے سے بڑی عمر والوں کو خود پیچھے ہٹ کر اگلی صف میں جگہ دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس شخص کو وہ ثواب ملے گا جو کہ اس کو اگلی صف میں ملنا تھا؟ شاہ صاحب، ہمارے نوجوان بزرگوں کو اگلی صف میں خود جگہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اگلی صف میں نوجوان پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو ایک نہیں دو ثواب ملیں گے۔ نمبر ایک، اپنے سے بڑے بزرگ کی قدر کرنے کا، نمبر دو، نماز کے لیے دوسرے کے اوپر ایثار کے درجے کا۔ یقیناً اگلی صف تو کیا، اس سے بڑھ کے یہ ثواب پائے گا۔ ایسی بات بہت اچھی ہے، ایسی عادت بہت بہتر ہے، اس عادت کو رواج ڈالنا چاہیے۔ حافظ عاطف پوچھتے ہیں کیا بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر بہن مستحق زکوٰۃ ہے، وہ ترتیب اس کی ہے کہ وہ خود زکوٰۃ دینے والی نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی 7.5 تولے سونے کی مالکہ نہیں ہے، تو بھائی اپنی زکوٰۃ بہن کو ادا کر سکتا ہے۔ اسامہ سومرو پوچھتے ہیں لیاری کراچی سے، میں نے سنا ہے کہ ایک موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے کنویں سے پانی نکلوایا اور تھوڑا پانی تناول فرمایا اور باقی جو پانی بچا وہ کنویں میں انڈیل دیا، اس بات کا پس منظر ارشاد فرما دیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کرنا متعدد جگہ پہ ثابت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چکھے ہوئے پانی سے امت کو بھی حصہ نصیب ہو جائے، اس طرح کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بنیاد پر ادا فرمایا ہے۔ محمد مزمل کراچی سے پوچھتے ہیں کیا عورتوں کے لیے پیتل کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ عورت کے لیے چاندی کے معاملے میں، سونے کے معاملے میں یہ تو اجازت ہے۔ یہ جو معاملے ہے نا کہ اس سے ہٹ کے کوئی دھات پہنے، اس پر علماء کا اختلاف موجود ہے۔ علماء کا ایک طبقہ اس کو بالکل ناجائز اور غلط کہتا ہے اور بعض حضرات گنجائش دیتے ہیں۔ میرے خیال میں سونا اور چاندی ہو جائے تو بہت بہتر ہے، ورنہ سونے کا پانی چاندی کا پانی چڑھا کر بات کر لی جائے تو پھر بھی گنجائش نکل پائے گی۔ محمد اشتیاق پوچھتے ہیں اذان کے متعلق کیا احکامات ہیں؟ یہ مسجد کے کس حصے میں کھڑی ہو کر دی جائے، خصوصی طور پر جمعہ کی؟ اذان کے لیے اصل تو یہ تھا کہ مسجد سے باہر اذان آتی تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے زمانوں میں۔ مسجد سے باہر اذان کا مطلب تھا کہ مسجد کے باہر تک لوگوں تک آواز پہنچائی جائے تاکہ اس کی آواز دور دور تک جائے۔ آج کل اس ترتیب کو اگر مد نظر رکھا جائے
تو ہمارے سامنے لاؤڈ اسپیکر موجود ہے. لاؤڈ اسپیکر نے اس ضرورت کو رفع کر دیا ہے. اگر آپ مسجد کے کسی کونے میں ٹھہر کے، مسجد کے حجرے میں ٹھہر کے بھی اذان دیتے ہیں تو آسانی سے دور تک آواز جایا جا سکتی ہے. اس لیے آج کل ترتیب اذان مساجد کے اندر ہے، اور جمعہ کی اذان بھی اسی اذان میں شامل ہے. یہ جو جمعہ کی دوسری اذان ہم دیتے ہیں یہ امام کے روبرو دی جائے تو بہت بہتر ہے. محمد احمد بھائی پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کے شارٹ کلپ تو ہم سنتے رہتے ہیں لیکن مکمل بیانات ہم نہیں سن پاتے، اس کے لیے کون سا چینل آپ کو وزٹ کریں؟ محمد احمد، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے. شارٹ کلپس آپ لے لیتے ہیں، مکمل بیانات کے لیے آپ کبھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں. آپ یوٹیوب چینل کے بیل آئیکن کو دبائیں تو آپ تک یہ باتیں ملیں گی. فل بیانات کا چینل بھی ہمارا موجود ہے، اور وظائف کا، مسائل کا، سوالات کے جواب کے شارٹ کلپ کا چینل بھی موجود ہے. ہمارا فل کلپ کا یعنی فل بیانات والا جو چینل ہے وہ ہے مفتی عبدالواحد قریشی اسپیچز. آپ اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، آپ تک فل بیانات آئیں گے. اور صرف مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں تو آپ کو شارٹ کلپس بھی ملیں گے، وظائف بھی ملیں گے، سوالات کے جوابات بھی ملیں گے. شارٹ کلپ میں آپ تک چیزیں آئیں گی. میں اپنے تمام فیس بک کے ناظرین کو اور اپنے ویورز کو اور سننے والی اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ایک میسج اور پیغام دے رہا ہوں، اور آپ کی وساطت سے تمام دوستوں کو. آپ عقائد میں، مسائل میں، فضائل میں، دلائل میں ہمیں فالو کر رہے ہیں تو آپ ہمارے ان چینلز کو سبسکرائب کریے. آپ یوٹیوب پر مفتی عبدالواحد قریشی لکھیے، شارٹ کلپس آپ کو ملیں گے. مفتی عبدالواحد قریشی اسپیچز لکھیے، آپ کو ہمارے فلی بیانات ملیں گے. آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں، آپ اس کو آگے پھیلا بھی سکتے ہیں، اور یہ اشاعت دین کے اسباب میں ایک سبب ہے، اس کو لے کر بھی آپ آگے چل سکتے ہیں. اور اگر آپ فیس بک پر آئیں تو فیس بک کے اوپر بھی ہماری آئی ڈی موجود ہے، ہمارا پیج آفیشیل موجود ہے مفتی عبدالواحد قریشی. آپ اس کو لائک کر لیں، اس کو فالو کر لیں، آپ تک ہمارے بیانات ملیں گے. آپ اس کو مستقل طور تک آگے پھیلائیں تاکہ آپ ہمارے دینی کاموں میں معاون بن سکیں، خود بھی دین پر عمل کریں اور دوسرے دوستوں تک بھی دین کی اشاعت کریں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے اجر اور ثواب ہے. ظہیر احمد پوچھتے ہیں عورتوں کی آواز میں نعت سن سکتے ہیں یا ان کی نعت کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں؟ بھائی ظہیر، میں تو خواتین کی آواز میں نعت سننے کو، خواتین کی آواز والی ویڈیو کو دیکھنے کو جائز نہیں سمجھتا. خواتین سے گفتگو اس وقت جائز ہے جب کوئی ضرورت موجود ہو. یہاں نعت سننے کی کون سی ضرورت ہے آپ کی؟ آپ کسی مرد کی نعت کو سن لیں، اچھے عقیدے کے حامل نعت خان کی نعت کو سن لیں، ٹھیک ہے. آپ خاتون کی نعت کیوں سنتے ہیں؟ اس لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ خواتین کی آواز میں نعت کو سنتے پھریں. خواتین کو میں نعت کہنے کی اجازت دیتا ہوں، خواتین کے مجمع میں جہاں بیٹھی ہوں وہاں نعت گوئی کریں، وہاں نعت سنائیں، نعت خوانی کریں، بہت اچھی بات ہے. آپ خواتین کو سمجھا بھی سکتی ہیں، بتا بھی سکتی ہیں، لیکن اس طرح ریکارڈ کر کے ویڈیو کی شکل میں دنیا پر دینا یہ مناسب کام نہیں. محمد مزمل امین پوچھتے ہیں عورتیں جب بال بناتی ہیں تو اکثر و بیشتر ان کے کچھ بال نکل جاتے ہیں، پھر وہ ان بالوں کو ایک جگہ جمع کرتی ہیں. جب بہت سے بال جمع ہو گئے تو اب ان بالوں کا کیا حکم ہے؟ ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ جلا دیا جائے یا دفن کیا جائے؟ بہتر کام مزمل یہی ہے کہ آپ اس کو زمین میں دفن کر دیں، یہ بہت بہتر ہے. ورنہ دریا میں بھی پانی کے اندر کسی حساب سے ڈال کے اندر زمین تک پہنچایا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی وزن وغیرہ باندھ کے. یہ بہت بہتر کام ہے، اس بال کا بھی احترام کیا جانا چاہیے. دلاور راجپوت پوچھتے ہیں اگر اذان دیتے وقت کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ بھائی دلاور، اگر اذان دیتے وقت کوئی آدمی غلطی کر لیتا ہے تو اس کو چاہیے اس لفظ کا اعادہ کر لے، دوبارہ پڑھ لے اس لفظ کو. اس میں غلطی کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ دوبارہ پہلے سے شروع ہو جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. زہیب بھائی پوچھتے ہیں مسجد کے علاوہ دوسری جگہ مستقل نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مستقل نماز مسجد کے علاوہ گھر میں پڑھنا عورت کے لیے ٹھیک ہے، معذور کے لیے ٹھیک ہے، کسی وجہ ہو تو ٹھیک ہے. ورنہ عام حالات میں مسلمان جو مسجد آ سکتا ہو، کوئی مجبوری اور عذر موجود نہیں ہے، اس کو نہیں چاہیے یہ گھروں میں جا کر نمازوں کو مستقل ترتیب اپنا لے. عرفان محمد ڈیر اسمیل خان سے پوچھتے ہیں آدھی آستین کی قمیض اور بغیر سر ڈھانپے نماز پڑھنا کیا نماز کے ثواب میں کمی کا باعث بنتے ہیں؟ آدھے سر ڈھانکے اور آدھی آستینیں، یا سر ننگے اور آدھی آستینیں ختم،
یہ نماز میں ضرور اجر کو کم کر دیتا ہے، ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ آپ سر ڈھانک کے نماز پڑھیں اور آستینیں چھپا کے آستینیں اوپر رکھ کے بازوں پر نماز پڑھیں، یہ مسنون طریقہ ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین عظام، اہل بیت اطہار، ان سے ہمیں یہ تعلیمات نہیں ملتی۔ آپ نماز کے لیے آئیں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، آپ مزین ہوں، مسجع ہوں، خوبصورت ہوں، جمیل ہونے کی حالت میں آئیں اور اللہ کے دربار میں ٹھہریں۔ احکم الحاکمین کی دربار میں آپ آ رہے ہیں۔ آپ ڈی سی اے سی کی میٹنگ میں جاتے ہیں تو خود کو اچھا بنا کے جاتے ہیں، اور یہاں آئے تو چولا لتھا کروتے تو سر النگا ہے، تو یوں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی ترتیب ٹھیک ہونی چاہیے، پھر جا کر آپ اپنی نماز کو بہتر کر سکتے ہیں۔ حنیف اللہ خان پوچھتے ہیں، کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا ہے یا نہیں؟ اگر ہوا ہے تو پھر کافروں کی بات سچی نظر آتی ہے کہ اس پر وہ کہتے ہیں ہم اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے کہ ان پر جادو ہوا ہے، اس بات کی وضاحت فرما دیں۔ آپ ایک بار سوال پھر فرمائیں۔ کیا پیغمبر علیہ السلام پر جادو ہوا ہے یا نہیں؟ اگر ہوا ہے تو پھر کافروں کی بات سچی نظر آتی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے کہ ان پر جادو ہوا ہے، اس بات کی وضاحت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ درجے کے انسان ہیں، ان جیسا انسان اس کائنات میں موجود نہیں ہے۔ فطرت انسانی یہ ہے، سورج سے بھی متاثر ہو سکتا ہے بندہ، اس کو گرمی لگتی ہے، چاندنی سے بھی متاثر ہو سکتا ہے، اسے ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ گرمی سردی کو محسوس کرنا، بھوک اور پیاس کو محسوس کرنا، تھکاوٹ میں نیند کا غلبہ آنا، یہ فطرت انسانی کے خلاف نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت باقی جگہ جو جادو کی بات کی جا رہی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، جادو کا ذکر صحیح حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے۔ اب کافر اعتراض کرتا ہے کہ نبی پر جادو ہوا، میں ایمان نہیں لیتا، اس کافر کو کہو پوری سچ کی بات کرے، ہاف سچ نہ بولے، فل سچ بولے اور فل سچ مانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو آپ مانتے ہیں، کون سی دلیل سے؟ کہتے ہیں حدیث میں، اسی حدیث میں آگے لکھا ہوا ہے کہ دین کے معاملات میں اثر اندازی نہیں ہوئی تھی، وحی کے معاملات میں اثر اندازی نہیں ہوئی تھی، شریعت کے معاملات میں کسی قسم کے معاملے میں رد و بدل نہیں ہوا تھا، وہ جادو دنیا کے لحاظ سے تھا، تو بس پھر ختم ہو گیا تھا۔ اس پر بہانہ بنانا، تو آدھی حدیث جہاں جادو کا ذکر ہے وہ مان لیں، جہاں یہ بات ہے کہ اس سے قرآن اور اسلامی احکام متاثر نہیں ہوئے اس کو چھوڑ لیں، یہ غلط بات ہے۔ سعد اللہ پوچھتے ہیں، جائے نماز نیچے رکھ کر کپڑے استری کرنا کیسا ہے؟ بیٹا جائے نماز کے اوپر کپڑے استری کرنے پر شرعاً تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جائے نماز جل جائے گی، کوئی جگہ سخت ہو جائے گی، کوئی ٹیڑھی ہو جائے گی، سجدہ کرنے میں، گھٹنے رکھنے میں، رکوع کرنے میں، ہاتھ رکھنے میں آپ کو تکلیف ہوگی، تو اسی لیے مناسب ہے کہ آپ اس کام سے بچ جائیں۔ میں شرعی طور کی بات نہیں کر رہا، میں انتظامی طور پہ آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں۔ محمد عثمان بھائی پوچھتے ہیں، حضرت آپ کی کوئی تصنیف ہے تو پلیز بتا دیں تاکہ ہم اس سے مستفیض ہو سکیں۔ بھائی عثمان، اس پر مستقل آپ ماشاءاللہ ہمارے اجزاء کو اور تصنیفات کو دیکھ سکتے ہیں، تالیفات اس پر موجود ہیں۔ عقیدہ حیات النبی کورس آپ اس کو دیکھ لیجئے، اسی طرح توحید و سنت کورس آپ اس کو دیکھ لیجئے، اسی طرح تقلید و اتباع کورس آپ اس کو لے لیجئے، اجماع العلماء علی حیات الانبیاء آپ اس کو لے لیجئے، ناموس صحابہ کورس زیر ترتیب ہے، الحمدللہ ان قریب آ رہا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے عقیدہ ختم نبوت کورس آپ دیکھ سکتے ہیں، مماتیوں کے 100 سوالوں کے جوابات، یہ تصنیف آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ قادیانیوں کی خوفناک چالیں اور ان کے جوابات، یہ تصنیف آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی بس دعا فرمائیں، اللہ رب العزت نے کرم فرمایا تو باقی تصنیفات بھی مکمل ہو کہ آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گی۔ محمد احمد بھائی پوچھتے ہیں، دلہن کی آمد پر گھر کے دروازے پر بکرا وغیرہ ذبح کرنا کیسا ہے؟ دلہن کی آمد پہ گھر کے دروازے پر جو بکرے ذبح ہوتے ہیں، اس کا بھی شریعت میں کوئی جواز اور اصول موجود نہیں ہے، یہ رسم ہے۔ یہ اس لیے ذبح کرتے ہیں کہ جن خوش ہو جائے، تاکہ جن یہاں سے بھاگ جائے، اس کو ہم خون دے رہے ہیں، یہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہے، اور ایسا ذبح بھی جائز نہیں ہو جاتا، پھر اس کے گوشت کھانے کے اوپر بھی حرمت کے مسائل آ جاتے ہیں۔ آپ ان چیزوں سے بچیں، جو ذبح ہے وہ اللہ کے لیے ہے، جو ذبح ہے وہ للہ فی اللہ ہونا چاہیے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر کوئی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے تو قرآن کریم تو اسے خنزیر سے بھی زیادہ حرام فرماتا ہے، انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر
اس کا آگے درجہ وما اہل بہ لغیر اللہ، اس لیے آپ کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنا چاہیے۔ وہ دلہن کی آمد سے پہلے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں اللہ خوش ہو جائے، اس میں دلہن کی قید کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اویس بھٹی پوچھتے ہیں اذان کے دوران حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پڑھتے وقت دائیں بائیں پھرنے کی وضاحت فرما دیں۔ حی علی الصلاۃ دائیں طرف اور حی علی الفلاح 2 بار بائیں طرف، یہ دیکھنا سنت سے ثابت ہے، سنت تقریری ہے۔ صحابہ کرام بطور مؤذن یوں دیکھا کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی کے اظہار کے ساتھ تائید فرمائی ہے۔ آج کے دور میں بھی یہ دیکھنا مسنون ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ اس پر بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ دیکھنا صرف اس لیے تھا کہ اس طرف والے آواز سن لیں، اور ادھر دیکھنا اس لیے تھا کہ اس طرف والے آواز سن لیں۔ یہ ان حضرات کی رائے ہے، اگرچہ اس کے لیے تھا لیکن ایک سنت کے کام سے ثابت ہے، اس لیے دیکھ لیا جائے تو زیادہ ثواب کا کام ہے۔ حافظ بہر اللہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب میں نعت خواں ہوں، کیا یوٹیوب چینل کے لیے پروفیشنل ویڈیو نعت ریکارڈنگ جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے بیٹا، آپ پڑھ سکتے ہیں نعت، آپ نعت پڑھیں، مجمع میں پڑھیں، علیحدہ بیٹھ کے پڑھیں، اسے یوٹیوب پہ دیں، جب جیسے ہی دیں، کوئی نہیں مسئلہ۔ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، رسول اللہ کے حدی خان بنیے۔ کل قیامت میں اللہ رب العزت آپ کو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ اٹھائیں گے۔ شرط یہ ہے اخلاص کے لیے پڑھیں، اخلاص کے معاملے پہ ہو، رسول اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ایک بھائی کا سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا بھانجی کو سونا صدقہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ٹھیک ہے، اگر بھانجی سیدہ نہیں ہے تو آپ اسے سونا صدقہ کر سکتے ہیں، بالکل آپ کو بہت بڑے ثواب ہے، اجر ہے، آپ اس کو صدقہ کیجئے اور اس طرح کی روایت ڈالیے، اس صدقات کے طور پہ، اس تعاون کے طور پہ، یہ بہت اچھا آپ کے لیے دنیا میں بھی بہتر ہے، آپ کی آخرت کے لیے بھی بہتر ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ قیامت والے دن نمازوں میں جو کمی رہ جائے گی اس کا حساب نوافل سے پورا کیا جائے گا، تو کیا دنیا میں جو فرض نمازیں رہ گئی ہیں اس کی جگہ اگر نوافل پڑھ لیں تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ میرے بھائی آپ کی آدھی بات ٹھیک ہے، آدھی بات غلط ہے۔ نمازوں میں جو کمی رہ گئی ہے اس کا ثواب نوافل سے نکال کر پورا کر دیا جائے گا، یہ بات تو حدیث پاک میں ثابت ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوی رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں بھی اس کو ذکر فرمایا ہے۔ لیکن جو آپ کے فرض رہ گئے اس کی جگہ پہ آپ نفل پڑھ لیں، یہ نمازوں میں کمی نہیں ہے، یہ تو فرائض میں کمی ہے۔ نمازوں میں کمی اور ہے، فرائض میں کمی اور ہے۔ نمازوں میں کمی کا مطلب ہے جو آپ نے فرض نمازیں پڑھی ہیں اس میں آپ کو کوئی دنیا کا خیال آ گیا، کوئی ادھر ادھر آ گیا، کوئی آپ کا خیال ادھر ادھر جھٹک گیا تھا، آپ کو رکعت یاد نہیں رہتے، اس جیسی کمی بیشی کو سنت سے پورا کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بالکل فرض ہی چھوڑ دیے، اس کی جگہ آپ نفل پڑھ لیں، بابا یوں نہیں ہو سکتا، یہ ترتیب نہیں ہے۔ آپ نے سفر جہاز پہ کرنا تھا، آپ نے کہا چلو وہاں پہ نہیں کر سکتا، چلو سائیکل پہ کر لو، تو سادے بندے سائیکل کا سفر اور سائیکل کی سواری اور جہاز کی سواری یہ ایک ہو جائے گی؟ تو اس کو تھوڑا بہت فرق سمجھیں۔ آپ نوافل پڑھیں گے، فرائض کی کمی پوری ہوگی، جو فرائض میں آپ کے خیالات بدلے تھے، جو دنیا کے خیالات آئے تھے، آپ نے پہلی رکعت میں پہلی دکان، دوسری رکعت میں دوسری دکان کے حساب کو سوچا تھا، اس طرح کے معاملات کی بات ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی فرض نماز کی جگہ نفل نماز قائم مقام بن جائے گی، یوں نہیں ہے۔ جو فرائض آپ سے رہ گئے وہ فرائض آپ کو پڑھنے پڑیں گے، جو واجبات رہ گئے واجبات پڑھنے پڑیں گے۔ ہاں جو سنت رہ گئے اس پر اللہ رب العزت سے استغفار کریں، اللہ پاک آپ کی سنت کی کمی کو معاف فرما دیں گے۔ جمشید روغنی پوچھتے ہیں نمازی کے آگے سے گزرتے ہوئے کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کہیں کس جگہ گزرنا پڑے تو آگے نمازی کے سترہ ہو پھر تو آپ گزر سکتے ہیں، اگر سترہ اور آڑ موجود نہیں ہے تو پھر آپ کم از کم اتنی دور ایسی جگہ سے جا کر گزریں کہ نمازی جہاں بالکل سجدے کی جگہ پر نظر رکھ کے ٹھہرا ہے آپ اس کی نظر کی رینج میں نہ آئیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ عام حالات میں اس کو 6 صف 7 صف کا فاصلہ دے کر کہا گیا کہ اتنی صف سے جو بڑی مسجد ہو تب دور جا کر گزرا جا سکتا ہے، ورنہ اس کے نماز کے اختتام کا انتظار کریں، جب وہ ختم کر لیں پھر آپ وہاں سے گزریں۔ نور اسماعیل پوچھتے ہیں کیا پرپل کمپنی میں پیسے رکھنا جائز ہے؟ بیٹا مجھے پرپل کمپنی کی SOPs معلومات نہیں ہیں، اس کے TORs معلوم نہیں ہیں، اس کا کیا تانا بانا ہے، اگر آپ وہ سمجھا دیں بتا دیں تو انشاءاللہ میں آپ کو اس خدمت میں اس کا جواب بھی دے دوں گا۔ محمد عامر معاویہ پوچھتے ہیں چشمہ لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جی اگر آپ کا سجدہ متاثر نہیں ہوتا تو آپ چشمہ لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی بیچارہ آنکھوں سے مریض ہے اور اس کو نظر کا چشمہ لگا ہوا ہے اور ہم کہیں بابا تو اتار دے، وہ یہ نہ ہو کہ دائیں بائیں کر لے تو مشکل ہو جاتا ہے نا، اسی لیے وہ چشمہ لگا کر ہی پڑھ سکتا ہے۔ ایک آدمی کا چشمہ ہے وہ اتارے تو اس کو سمجھ نہیں آیا سامنے سے کوئی چوہا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، کوئی نمازی کی جگہ خراب ہے یا نہیں، یا اس کا اپنا بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے، اتنا زیادہ مسئلہ ہے، پھر تو چشمہ لگا کر پڑھے۔ ایک آدمی کا کوئی آپریٹ
हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, कोई आंख पे चश्मा है, वो तो लगा के पढ़ सकता है। और अगर इस जैसे हालात नहीं है तो आम तौर पे आप उतार के पढ़ लें, मुनासिब है, आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर आपने फिर भी लगा कर पढ़ना है और आपका सजदा मुतासर नहीं होता तो फिर ठीक है, आपकी नमाज हो जाएगी, आप चश्मा लगा कर पढ़िए। सफदर खान पूछते हैं, जुम्मा के खुतबे की अजान में मुअज्जिन का इमाम के सीने के सामने खड़ा होना सुन्नत है क्या? जी, ये मसनून तरतीब है, इमाम के सामने रूबरू खड़ा होना चाहिए, इस तरतीब पे आप ठहरें। और अगर थोड़ा सा फर्क भी आए तो दाएं तरफ ही आए, जो हमने अकाबिर से समझा और देखा है। तो इस तरतीब पे अगर आप अजान दें तो एक मसनून तरतीब है। जिस आदमी के पास 40 बकरियां हों उसके लिए भी ज़कात वाजिब है? बेटा, बकरियों की तरतीब पे मुकम्मल ज़कात, आप मेरे क्लिप को देख लें, मैंने उसमें पूरी तरतीब दी है, ये है, ये है, ये है, ये है, फिर इस पर भैंस है, फिर इस पर गाय है, इस पर मुस्तकिल है, आप वहां पर देख लें, आपको मुकम्मल सूरत हाल समझ जाएगी। असल में मैं छोटे सेशन में एक ऐसे मसले को छेड़ दूं, फिर उस पर सवाल, फिर उस पर सवाल, इस पर मुस्तकिल हमारा क्लिप मौजूद है, आप उसको सुन लें ज़कात के मसाइल के नाम से। शेख खान पूछते हैं, दौरान जमात पहली रकात में अगर देर से शामिल हो जाएं, जिस वक्त इमाम सूरत पढ़ रहा हो, तो क्या सना पढ़नी चाहिए? आपके ऊपर सना माफ है, तिलावत तो वैसे ही मुक्तदी नहीं करता, वो इमाम करता है, अल्हम्दुलिल्लाह भी इमाम पढ़ेगा, सूरत भी इमाम पढ़ेगा। मुक्तदी ने तो सिर्फ सना पढ़नी थी, सना आपके ऊपर माफ हो गई, अब इमाम ने तिलावत शुरू कर ली। मोहम्मद फजल करीम पूछते, और यही हुक्म आपके सिर्री नमाजों का भी है और जहरी का भी है, यानी जोहर असर का भी यही है, फजर मगरिब इशा का और जुमे की नमाज का भी यही हुक्म है। जब इमाम कुरान करीम शुरू कर रहा हो, वो आहिस्ता हो या वो ऊंचा पढ़ रहा हो, फिर आपने सना नहीं पढ़नी, अगर आपको अंदाजा हो गया है कि अब इमाम साहब तिलावत शुरू कर चुके हों। मोहम्मद फजल करीम पूछते हैं, क्या वितर नमाज के बाद 2 रकात बैठ कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दिन इबादत फरमाते थे। आप अलैहिस्सलाम रात को थक जाते तो वितर के बाद वाले जो नवाफिल हैं, ये रिवायात में बाज़ जगह साबित है कि रसूलुल्लाह बैठकर अदा फरमाते। अगर आप ऐसे ही हैं, आप दिहाड़ीदार हैं, पेशावर हैं और पेशा अपना चलाते हैं या कारोबार में या दीनी मामलात मसरूफ हैं, तो आप बैठकर पढ़ें, आपको सवाब मिलेगा। अगरचे बैठ के पढ़ना आपके लिए आधा सवाब है, लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है तो आप खड़े होकर पढ़िए, आपको मुकम्मल सवाब मिलेगा। उमर भाई पूछते हैं, कोई शख्स मर जाए तो अपनी रही हुई नमाजों और रोज़ों का किसी को नायब बना सकता है? नायब बनाने का माना कि रोजे उसकी तरफ से रखे जाएं और नमाज उस तरफ से पढ़े जाएं, ये तो गलत है, ये ठीक नहीं है। आप उसका फिदिया अदा कर सकते हैं। एक नमाज का फिदिया एक फितराने जितना है, जितना फितराना है उतना ही फिदिया है, कम से कम 100 रुपए गंदम के लिहाज से बनते हैं। ये एक नमाज का, दिन में 6 नमाजों का हिसाब होगा, 5 फर्ज और 6ठा वितर, ये मुस्तकिल नमाज शुमार होगी। 6 नमाजें एक दिन की बनेगी और एक रोजे का फिदिया भी एक फितराने जितना बनेगा, यानी अगर उसके 30 रोजे हैं तो 3000 रुपए गंदम के हिसाब से बनेंगे, और एक दिन की 6 नमाजें हैं तो 600 रुपए उसके बनेंगे, क्योंकि वितर को मुस्तकिल नमाज शुमार करेंगे। यूं तो बंदा वहां से सदका दे दी, सदकातुल फितर दे दे, नमाजों को उसके सुलुस माल से दिया जा सकता है, बहुत बेहतर है। अवैस भट्टी आज़ाद कश्मीर से पूछते हैं, अक्सर दुकानदार जान पहचान वाले होते हैं और अगर उनसे कोई चीज़ खरीदी जाए तो वो पैसे नहीं लेते, इस बारे में वजाहत फरमाएं कि आदमी मुस्तकिल उनसे खरीदो फरोख्त करे, वो पैसे भी नहीं लेते। बाबा, अगर वो अपना हक खुद छोड़ रहा है, वो आपसे आपके मुंह मुलाजे पर, आपकी फेस सेविंग पर, या आपकी जो है ना क्या कहते हैं कदर करते हुए पैसे नहीं लेता, तो आप उसे ना दें। जब वो नहीं ले रहा, नाराज होता है, और अगर फिर जानबूझ के आप मुस्तकिल उससे खरीदना शुरू कर दें और वो महसूस भी ना करे, तो फिर तो ठीक है, आप वहां से ले रहे हैं, इसको आप तावन समझें। और अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर यूं नहीं करना चाहिए। उसने एक बार अगर आपको फ्री दे दी है तो एक बार खावे ते वाल वाला आवे वाली तरतीब आप ना करें कि आप बार बार वहां जाएं। तो उसका भी घर है, उसका भी पेट है, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी हालात हैं, आप इसको देख कर चल सकते हैं। सिकंदर खान पूछते हैं, हजरत जी तहज्जुद के लिए उठना मुश्किल होता है, इसका कोई वजीफा बता दें। सूरत कहफ की आखिरी 5 आयात, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला से लेकर आखिर तक, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, यहाँ तक आप 5 आयतें पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला आपको तहज्जुद की नियत से पढ़ेंगे तो तहज्जुद में उठेंगे, और अगर आप इसको सुबह की नमाज पे उठने की नियत से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप सुबह की नमाज में भी उठेंगे। किसी अजनबी लड़की को बहन बनाकर बात करना जायज है या नहीं? 100% हराम है, गलत है, गुनाह है, नाजायज है, गैर शरई अमर है। किसी अजनबी लड़की को बहन बनाने से बहन नहीं बनती। खुदा के बंदे, ये अच्छी बात है
دوسرے کی بہن کو آپ اپنی بہن بنا کے اور بہن یوں بنائیں کہ آپ اس کا تعاون کریں، یہ تو ترتیب ٹھیک ہے۔ آپ نے بہن اس حساب سے بنایا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ناجائز معاملات، یوں نہیں ہے۔ جائز معاملات میں اس کے گھر کا تعاون کر رہا ہوں تو میرے سے پردہ ختم ہے، اس کی بہن، میں نے اس کو اپنی بہن بنا لیا، یہ بات بھی غلط ہے۔ اور اگر آپ کو بہن کے ساتھ اتنی بھی اچھائی کرنے کا جو ہے کیا کہتے ہیں جذبہ ابھر رہا ہے، تو پھر آپ اپنی سگی بہن کے ساتھ یہ معاملہ کیجئے، اس کا تعاون کیجئے، بہت اچھی بات ہے۔ گلزمان بھائی پوچھتے ہیں نفل نمازوں کے سجدوں میں مسنون قرآنی دعائیں مانگتے ہیں، ان میں سب سے بہتر دعائیں کون سی ہیں؟ آپ نفل نمازوں کے سجدے میں جو مسنون دعائیں ہیں وہ بھی مانگیں، اور قرآن کریم کی جو بھی دعائیں ہیں وہ بھی مانگیں۔ قرآن کریم گڑ ہے، اور گڑ ہر جگہ سے میٹھا ہوتا ہے۔ محمد شکیل بھائی پوچھتے ہیں اگر کسی کے ذمے کسی انسان کے پیسے ہوں اور وہ پیسے اس تک نہ پہنچا سکے تو ان پیسوں کا کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے کسی کے پیسے اپنے پاس رکھے ہیں اور مناسب ہے کہ آپ ان کے پیسے اس تک پہنچائیں، اور اگر آپ نہیں پہنچا سکتے، بندہ آپ کی رینج سے باہر ہے، آپ کے معاملات سے باہر ہے، تو ایک بات ہے کہ آپ رکھیں، اس تک پہنچائیں یا کسی ذریعے سے پہنچائیں، لیکن آپ جانتے نہیں اب وہ بندہ کہاں ہے تو وہ پیسے صدقہ کر دیں، نیت اس بندے کی کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ زندگی میں کبھی ملا تو پھر جیب سے آپ کو ادا کرنے پڑیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔